अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है। मैं हूं आदिल अब्बासी। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के अंदर जो हलचल मची है उसके रोज हमें कोई ना कोई झलक दिखाई दे रही है। जो झटका लगा है उस पर आज वजीर आजम ने एक अहम इजलास किया। पार्टी इजलास जब हुआ उसमें अहम फैसले किए गए। फैसले कुछ इस तरह से थे कि जो पार्टी की जितनी भी तंजीम है उसको तहलील कर दिया गया है। पार्टी की तंजीम को तहलील करके और जितने ओहदेदार थे उनके ओहदे सब दायरे तहलील हो गए। और वजीर आजम ने यह फैसला किया है कि ये जान सकें, समझ सकें कि ये सब कुछ हुआ क्यों, और उसके लिए उन्होंने मुलाकातें भी की हैं। उन्होंने जो अंदरूनी इख्तलाफात थे उसके ऊपर वजीर आला KPK से जो मुलाकात की थी उसमें उन्होंने बात जो की, वजीर आजम ने अपने जब तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया तो इत्तलात ये हैं कि वजीर आला KPK ने भी उनको जो है वो असल सूरत हाल बताई कि ये वजूहात क्या थी। क्योंकि शुरू में आपने देखा होगा कि ये कहा जा रहा था कि शायद महंगाई वजह थी, और चंद जगहों पे लग रहा था कि शायद टिकटों की तकसीम में मसला हुआ या लीडरशिप में, यानी चंद डिस्ट्रिक्ट्स में शायद ऐसा हुआ हो कि एक दूसरे को हराने के लिए आपस में PTI ने इख्तलाफात किए। लेकिन इत्तलात ये हैं कि वजीर आला ने उनको बताया कि दरअसल हुआ क्या है और क्या क्या कुछ हुआ है। डॉन में भी एक रिपोर्ट आई जिसके अंदर बाकायदा इस बात को बताया गया कि वजीर आला से जो वजीर आजम ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया या उन्होंने अदम एतमाद किया KPK की लीडरशिप के ऊपर, तो उसमें गलत उम्मीदवारों के इंतखाब का मामला ही ज़ेर बहस था। वजीर आला ने खुलकर सीनियर पार्टी ओहदेदारों के किरदार पे, सिचुएशन पे बात की कि कौन क्या कर रहा होता है। ज़राए के मुताबिक ये भी बात की गई कि वज़ीर आज़म ने कहा कि क्या पैसा भी चला है, इस किस्म की भी बातें हुई हैं। तो ज़ाहिर है वो हम देख ही रहे हैं, एक तरफ तो PTI कह रही है कि जी पैसा दूसरी साइड से भी चला है, लेकिन खुद पार्टी के अंदर भी पैसा चलने की बात हो रही है। यहां तक बात की गई है कि अंदरूनी इख्तलाफात जो हैं वो इस नहज पे पहुंच गए हैं कि एक दूसरे के उम्मीदवारों को हराने के लिए भी पैसों का इस्तेमाल किया गया। साबिक सूबाई वजीर थे हशाम इनामुल्लाह, उन्होंने वजीर आजम को एक खत लिखा था। ये खत भी आज आप देख रहे होंगे टेलीविजन स्क्रीन पे चल रहा है कुछ दिनों पहले, और उन्होंने सब कुछ बताया था कि उनके डिस्ट्रिक्ट में किस तरीके से, लकी मरवत में किस तरीके से मुदाखलत हो रही थी। उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर ये इल्जाम आयद किया। उस पर उन्होंने कहा कि वो मुदाखलत कर रहे हैं उनके हल्के में, और साथ ही उसके जो है वो कुछ शवाहिद चीज़ें भी जो हैं वो उन्होंने रेफरेंसेस के तौर पर रखी हुई हैं कि वो साबित कर सकते हैं ये सब कैसे हुआ। ये भी कहा जा रहा है कि गवर्नर KP के शाह फरमान जो हैं उनके ऊपर भी बात की गई, उनके उस पर भी देखा गया। क्योंकि आज जो एक कमेटी बनाई गई है जिस कमेटी ने ये फैसला करना है कि मुस्तकबिल में टिकट्स किस तरह तकसीम करनी है या मुस्तकबिल का लाएअमल क्या होना चाहिए, कि वज़ीर आज़म खुद इंटरेस्ट ले रहे हैं, उसमें बनने वाली जो सुप्रीम कमेटी है, गवर्नर KP का नाम उसमें नहीं है। जबकि तमाम सूबे यानी पंजाब से जो है चौधरी सरवर साहब, सिंध से इमरान इस्माइल साहब हैं, लेकिन शाह फरमान साहब को जो है वो नहीं रखा गया इस कमेटी में, क्योंकि उनके ऊपर भी जो है वो इल्जामात हैं कि उन्होंने भी जो है वो कुछ टिकटों की तकसीम में अपना ऐसा किरदार अदा किया है या वो जिम्मेदारियां नहीं निभाई हैं जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान हुआ है। दूसरा मसला है जिस पर हम बात करेंगे, जो कि हमारे सामने इस वक्त है, मुस्लिम लीग नून का एतमाद जो है वो खासा बढ़ा हुआ है, अपोजिशन की दीगर जमातों का बढ़ा हुआ है। फजल रहमान साहब ने तो यहां तक कह दिया कि इस इलेक्शन में एस्टैब्लिशमेंट ने कोई मुदाखलत नहीं की, कोई जो है वो अपना किरदार अदा नहीं किया, इसलिए नताइज जो है वो ये आए हैं। इस मसले पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अगर जो बातें अभी हमने की हैं, जो खबरें छपती रही हैं, जो ज़राए से बातें सामने आ रही हैं, जो इजलास, वज़ीर आज़म की मुलाकातों की बातें सामने आ रही है, अगर उनको हम एक तरफ भी रख दें और PTI के तमाम लोग जो भी दावे करते रहें कि ना पैसा चला जी, ना ताल्लुकात, ना रिश्तेदार, हालांकि रिश्तेदारों को टिकट बांटे गए, ये तो दिख रहा है, इसी पर वज़ीर आज़म जो है वो खासे बरहम भी हैं। तो फवाद चौधरी साहब की सिर्फ एक बात इस तमाम मामले पर गवाही पेश करती है जो उन्होंने आज की। सुनवाइए। वज़ीर आज़म ने इस बात के ऊपर अदम इत्मीनान का इजहार किया है कि जिस किस्म की परफॉर्मेंस पार्टी में खैबर पख्तूनख्वा में आई है, जिस तरीके से वहां पे टिकट्स अवार्ड हुए, PTI एक खानदानी सियासत वाली जमात नहीं। जिस तरीके से हमें ये शिकायत मौसूल हो रही हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, मेरिट के बरक्स खानदानों में जो है वो टिकट बांटे गए। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने तमाम जो कौमी क़यादत है PTI की, उससे मुशावरत के बाद ये फैसला किया है कि तहरीके इंसाफ की तमाम तंजीमें जो हैं उनको तहलील कर दिया जाए, तमाम पार्लिमानी बोर्ड भी तहलील कर दिया। चीफ ऑर्गेनाइजर समेत तमाम जो इस वक्त ओहदेदार हैं PTI के, फिलहाल
ان کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ تحریک انصاف کی ایک نئی کانسٹیٹیوشن کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے۔ اس کمیٹی میں تمام بڑی قومی قیادت جو ہے تحریک انصاف کی وہ شامل ہوگی، نئی تنظیمیں ہیں وہ بنائی جائیں گی، نیا سٹرکچر جو ہے وہ تشکیل دیا جائے گا۔ جی اسی پر ہم بات کریں گے۔ اپنے مہمانوں کو تعارف کرا دوں، ہمارے ساتھ موجود ہوں گے فاروق حبیب صاحب، وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات پاکستان تحریک انصاف، عطا تارڑ صاحب ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے، نبیل گبول صاحب سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ لیکن پروگرام کے آغاز میں حشام انعام اللہ صاحب ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود ہیں، رکن صوبائی اسمبلی بھی ہیں خیبر پختونخوا کے اور ناراض بھی ہیں، ان سے ذرا بات کرتا ہوں۔ حشام صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم عادل۔ آپ نے حشام صاحب پہلے ایک خط لکھا جس میں اپنے ڈسٹرکٹ سے متعلق تحفظات کا اظہار کیا یا اور بھی آپ نشاندہی کرتے رہے، اب تو ہمیں دکھ رہا ہے کہ وزیر اعظم نے عدم اعتماد کر دیا ہے کے پی کے اندر جو سٹالورٹس ہیں، جو کہ ہاکس ہوتی ہیں پارٹی کی یا جو پارٹی کے بڑے فیصلے کرتے ہیں ان پر، اور دوبارہ سے ایک کمیٹی بنا دی ہے، ایک پوری نیشنل لیول کی کمیٹی بنا دی ہے۔ کیا ہوا ہے کے پی کے میں؟ صرف رشتہ داروں کو ٹکٹ دیے گئے یا پیسہ بھی چلا ہے؟ دیکھیں عادل صاحب، میں تو زیادہ فوکس اپنے ڈسٹرکٹ پہ کروں گا۔ جو چیزیں میرے ساتھ ہوئیں، جو میری پارٹی کے ساتھ ہوئیں، جو میرے ورکرز کے ساتھ ہوئیں، میں وہ ان کی نشاندہی کروں گا۔ اور تو مجھے نہیں پتا کہ کہاں پہ پیسہ چلا ہے، اور آبویسلی رشتہ داروں کو ٹکٹ بھی ملے ہیں، کچھ وزراء سے ہوں گے جنہوں نے دیے ہوں گے۔ لیکن دیکھیں یہ ہر ضلع میں اپنی گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں۔ کہیں پہ ایسے ہوتا ہے یہ سٹیز میں کہ وہاں پہ تحریک انصاف کا اپنا ووٹ ہوتا ہے پارٹی کا، تو اس میں وہاں پہ اگر ایک ورکر کو بھی آپ ٹکٹ دیتے ہیں تو وہ جیتنے کے قابل ہوتا ہے۔ کچھ جگہیں ایسی ہیں جیسے میرا ضلع ہے لکی مروت، وہاں پہ پرسنالٹیز دے آر بیسیکلی دے ہیو دیئر اون پیٹ ووٹ، یا پھر JUIF ایک ایسی پارٹی ہے جس کا ایک پیٹ ووٹ ہے۔ تو یہاں پہ تحریک انصاف کو بہت مشکل سے ہم نے اس کے روٹس بنائے۔ 2018 الیکشن میں تحریک انصاف سے لڑا، مجھ سے پہلے جو کینڈیڈیٹ تھا اس کے 3-4 ہزار ووٹ تھے جس نشست پہ میں لڑا، اینڈ آئی اسکورڈ 38,500 ووٹس، دا ہائیسٹ امنگ آل PTI کینڈیڈیٹس ان دا ساؤتھ۔ 10,000 کی لیڈ سے میں جیتا۔ پھر اس کے بعد میں نے اپنے لیول پہ میری جتنے خاندانی سر آپ نے علی امین گنڈا پور صاحب پہ الزام لگایا کہ وہ مداخلت کر رہے ہیں، اور جو اوور آل اس وقت بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ یا رشتہ داروں کو ٹکٹ دیے گئے یا پھر جو ہے وہ کہیں پیسہ چلا ہے، کہیں پر ظاہر آزاد امیدوار کھڑے ہوئے جیت گئے، وزیر اعظم کہتے ہیں ان کو ہم نے اپنے ساتھ چلانا ہے، ان کو اکوموڈیٹ کرنا ہے کہیں نہ کہیں۔ جی علی امین کی بات ایسی ہے جی، میں نے الزام اس پہ ابھی نہیں لگایا، میں تو کافی وقت سے یہ جو کر رہے ہیں میرے ساتھ اور میرے جیسے اوروں کے ساتھ صدرن ڈسٹرکٹس میں کے پی کے، میری منسٹری میں اس کا ہاتھ تھا، میں نے اپنے استعفے میں اس کا نام لکھا تھا کہ اس کی وجہ سے میں استعفیٰ دے رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد اس نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ میں اس کو پارٹی سے نکلواؤں گا۔ یہ میرے جو پروجیکٹس ہیں یہاں پہ جو کہ میں نے منظور کرائے تھے میرے ڈسٹرکٹ میں، میرے حلقے میں، اس کی انوگریشن کی تیاری یہ کر رہا تھا، اس پہ میں نے ایک لیٹر لکھا تھا۔ یہ لیٹر جس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ بیسیکلی جب یہ خود اپنے من پسند لوگوں کو یہاں پہ ٹکٹ دے رہا تھا تو میں نے یہ لیٹر لکھا تھا پرائم منسٹر صاحب کو اور چیف منسٹر صاحب کو اور ساری جو اعلیٰ قیادت تھی PTI کی ان کو، کہ دیکھیں یہ جن لوگوں کو ٹکٹس دے رہا ہے یہ اگر کل یہ جیت نہیں سکتے، اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ میرے سیاسی مخالف ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے پارٹی جوائن نہیں کی تھی، ابھی تک جوائن ہی نہیں کی، ٹھیک ہے، اور اس کو یہ ٹکٹ دے رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں پارٹی میں تو ہیں، آپ نے اپنے ڈسٹرکٹ کا تو دیکھا سارا معاملہ، لیکن کیا یہی کچھ دوسرے ڈسٹرکٹس میں بھی ہوا ہے؟ میرے ڈسٹرکٹ میں تو ایسے ہوا ہے، DA خان میں بھی اس کے من پسند لوگوں کو ملا ہے، ٹانک میں بھی اس کے من پسند لوگوں کو ملا ہے، جس کی وجہ سے DA خان اور ٹانک تو اس کے ہاتھ سے چلے گئے ہیں، وہ تو یہ ہار گیا۔ اوکے سر، ٹورڈز دی ویریئنٹ کیونکہ ٹائم تھوڑا سا کم ہے، میں I took a step جی شام صاحب جی بتائیے۔ although میرا دل نہیں تھا لیکن I had to take it to show it to my party, to show it to my leader عمران خان کہ دیکھیں ایسا نہیں ہوتا، یہ اور ضلعوں کے لوگوں کے
हुक्म हम पर मुसल्लत नहीं हो सकते। ठीक है, मैंने अपने राइट लोगों सर। को खड़ा टुवर्ड्स द किया, वेरी आजाद एंड, उम्मीदवारों बस को मुझे जितवाया। अगर एक ब्रीफ कमेंट कर सके, ये दूसरी कमेटीज हम देख रहे हैं, इसमें सिंध के वजीर के गवर्नर जो हैं उनको भी शामिल किया गया है और पंजाब के गवर्नर भी। आपके सूबे के गवर्नर जो हैं शाह फरमान साहब, उनको क्यों नहीं शामिल किया गया? आई थिंक वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, तो आई थिंक फाइनली आवर हायर अप्स हैव रियलाइज्ड कि शाह फरमान साहब जो हैं वो किस तरह पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे थे और किस तरह वो अपने मनपसंद लोगों को आगे लेके आ रहे थे जिनकी कोई अवामी बैकिंग नहीं थी। तो अभी उनका सिर्फ पेशावर तक हाथ नहीं था, बल्कि जो कि उनका अपना जिला है और जिलों में भी उनके हाथ थे। ही वाज, आई वुड से ही वाज द किंग मेकर। थैंक यू सो मच सर। मैं जरा वक्त की कमी की वजह से जो है माजरत चाहता हूं, फिर इंशाल्लाह इस पर दोबारा तफसील से बात होगी। फारूक हबीब साहब, ये क्या हुआ है? वजीर आजम जो हैं वो उनको बाकायदा तौर पर, ये तो आपकी पार्टी, आपके लोगों का, आपकी सूबाई हुकूमतों का काम था इन मामलात को निपटाना। आप लोगों ने वजीर आजम को जो है वो इस काम पे लगा दिया कि उनका सारा फोकस अब बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त और मुस्तकबिल के लाएमल पे आ गया। नहीं, देखें, बल्दियाती इंतखाबात का जो है वो सिर्फ मामला नहीं है। जाहिर बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी जो है वो जमात है, जिसका पूरे मुल्क के अंदर जो है वो एक स्ट्रक्चर भी मौजूद है, वोट बैंक भी मौजूद है, उम्मीदवारान भी मौजूद हैं। बाकी सारी पार्टियां तो जो है वो रीजन के अंदर सुकड़ गई हैं। अब पीपल्स पार्टी नून लीग जो है वो आउटसोर्स हो चुकी है JUI को KPK के अंदर, और मुझे नहीं समझ आती कि वो किस किस्म की खुशियां बांट रहे हैं, क्योंकि वो तो नीचे से फर्स्ट आए हैं वहाँ पर। KPK में तो उनकी पार्टी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। बुनियादी तौर के ऊपर सबसे ज़्यादा अगर क्यूमुलेटिव वोट देखें तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लिए हैं। हाँ, हमने अपनी तहलील जो तंजीमें सर, वैसे मैं एक बात, एक फारूक हबीब साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो लाइटर नोट, मैं आपको एक अपने पख्तून भाइयों का ना एक लतीफे का उर्दू तर्जुमा सुना देता हूं। जो हमारे पख्तून दोस्त हैं, भाई हैं, वो आपको इस पर बता भी देंगे कि वाकई वहां बड़ा मशहूर है ये लतीफा। वो आप जब मिसाल दे रहे हैं ना कि जी ऑपोजिशन ने, पीपल्स पार्टी ने, PDM ने मिलकर आपके साथ, वहां एक मिसाल ये दी जाती है, एक लतीफा है कि अगर दुश्मन की मुर्गी मारने के लिए अपनी दीवार भी गिरानी पड़े ना, तो अपनी दीवार गिरा दो। उधर कोशिश ये की गई है कि आपको हराने के लिए जो है ना वो पार्टीज ने अपनी दीवार गिरा दी है, लेकिन आपकी मुर्गी जो है ना वो मार दी है। कहीं से मेयर आपके नहीं इलेक्ट हो सके, कहीं से जो है वो अब 17 तहसीलों में आप तहसील में हैं तो 14 में नहीं हैं, और वहां पे भी ये कहा जाता है कि बागी पार्टियों ने इत्तेहाद नहीं किया, वरना जो है वो आदिल, आप इस मिसाल को इस तरह लेना, आपकी मामला ये है कि इन्होंने कहा कि हमारी टांग जो है ना वो टूट जाए, दूसरे की दीवार हमने लाजमी गिरानी है, तो इनकी तो टांग टूट गई ना। मुझे आप ये देखें ना, हम तो, हमारी तो सूबे के अंदर हुकूमत आज भी मौजूद है, सेकंड फेज भी है, अब हम उसकी तैयारी भी कर रहे हैं। और बुनियादी तौर के ऊपर तो फिर जैसे मैंने आपको कहा कि हम डायरेक्ट मेयर्स का इलेक्शन का सिस्टम लेकर आए। यहाँ बल्दियात का पंजाब में लूला डंगला सिस्टम था, सिंध हुकूमत जो सिस्टम लेकर आ रही थी, जो बिल उनका नहीं अप्रूव हो सका, वहाँ एहतजाज हो रहा है, वो आपके सामने है। एम्पावर्ड सिस्टम लेकर आए हैं, इख्तियारात की निचली सर, आपका ये सिस्टम अच्छा है बराह रास्त मेयर वाला, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट अब कराना है। यहाँ पर आप जीतेंगे तो इम्प्लीमेंट कराएंगे, दूसरी वो इम्प्लीमेंट भी होगा, बराबर कर देंगी। आपका सिस्टम अच्छा, मैं आता हूँ ना, आता मैं अभी बड़ी डिटेल से इस पे बात करनी है, बहुत टाइम है हमारे पास। नबील कबूल साहब वो कहते हैं, जी करें, मुझे सिर्फ कंक्लूड करना है, कर लें 10 सेकंड में मुझे कंक्लूड कर लें। देखें, बुनियादी तौर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही वो वाहिद जमात है जो कि अगर किसी जगह के ऊपर आपका ऐसा डिसीजन जो कि मौसर ना हो, उसकी अकाउंटेबिलिटी भी करती है। हमने अपनी तंजीमें तहलील की हैं, नई हिकमत अमली के साथ, मजबूत तंजीम के साथ जो है वो दोबारा मैदान में उतरेंगे और इंशाल्लाह जो है वहाँ पर मतलूबा नताइज भी हासिल करेंगे। ठीक है जी। फवाद चौधरी साहब ने पीपल्स पार्टी के बारे में क्या बात की? फवाद साहब भी है कि दीगर जमातें जो हैं ये तो आखिरी नंबरों पर मुकाबला करिए, जरा सुनवाइएगा। हमारा मुकाबला जो है वो बोनों के साथ। आज एक और बोना मैं देख रहा था कुछ देर पहले, जरदारी साहब बात कर रहे थे, जब आपने अदालत जाना होता है आप व्हील चेयर मंगवा लेते हैं, जेल का पता होता है आप स्पेशल माजूरों की गाड़ियां होती हैं उस पर आते जाते हैं। जो ही आपको जमानत मिलती है, आपको सांस मिलता है, आप अपने कद से बड़ी बढ़के मारना शुरू कर देते हैं। आप जो लाहौर और इस्लामाबाद आने के चक्कर में है, बड़ी जल्दी आपको पता चलेगा आप लड़काना जाने जो के भी नहीं है। नबील साहब वो कह रहे हैं आप हमारी छोड़ें, हमने तो प्लानिंग कर ली है, हमें अगले फेज में क्या करना है। वो कहते हैं हमारा तो बोनों से वास्ता है और आप जो है वो लड़काना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। देखिए फवाद चौधरी की अब मैं क्या बताऊं, पीपल्स पार्टी में थे, जरदारी साहब के
साथ सेक्रेटरी बनने की कोशिश कर रहे थे और फिर बाद में बड़ी दूसरी और जमातों में चले गए, और अब आज इमरान खान को ये जिस पार्टी में जाते हैं उसको ले डुबोते हैं। यही हालत जो है पीटीआई की इमरान खान की भी हो रही है। मैं आपको बताऊं कि जरदारी साहब ने जो बातें की हैं उसके पीछे एक उन्होंने अपने स्टेटमेंट को रद्द नहीं किया ना वापस लिया। उन्होंने कहा ना कि अभी हमें कहा जा रहा है कि जी आप फॉर्मूला बताएं इस सिचुएशन से निकलने का। ये फंस चुके हैं, ये बुरी तरह फंस चुके हैं। इमरान खान के पास जब मीटिंग हुई 48 घंटे के बाद, ये जब हारे इलेक्शन, तो इन्होंने मीटिंग बुलाई, गवर्नर फरमान को बुलाया और अपने चीफ मिनिस्टर को बुलाया, परवेज खटक को बुलाया, चौधरी फवाद भी उस मीटिंग में था और 2-4 और लोग थे। उनसे कहा कि भाई ये तुम लोगों ने क्या कर दिया, हमें तो बड़ी रुसवाई हो गई है कि हम अपने गढ़ से हारे हैं, पिशावर से ये मेयरशिप हारे हैं। उनको जवाब यही मिला कि जी आपके पॉलिसी के वजह से, आपको हमने कहा था ये महंगाई हमें ले डूबेगी, आपको हम कहते थे कि खान साहब हम हल्के में कैसे जाएंगे, आप नहीं मानते थे। सर्दियों में लोग -25 डिग्री के सर्दियों में लोगों का गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ गई है, आपने नौकरियों का वादा किया, आपने हर बात पे यू टर्न मारा, तो उसका अजाला जो है, उसका नजला हमारे ऊपर गिर रहा है। और अब हम किस तरीके से लोगों के पास जाएंगे, और लोगों ने मशवरा दिया कि किसी सूरत में फेज 2 का जो इलेक्शन है उसको रुकवाया जाए ताकि हमारी और जो है रुसवाई ना हो। तो अब मैं समझता हूं कि ये अब ये बातें करना कि जी फारूक जो बातें कर रहा है कि इसकी पीपल्स पार्टी नीचे से 1 नंबर आई, हमारी स्ट्रेटेजी से, जिस तरीके से जो स्ट्रेटेजी हमने इस्तेमाल की थी, आपके 16 वोट लेकर सेनेट में हमने यूसुफ रज़ा गिलानी को जिताया, इसी तरीके से हमारी स्ट्रेटेजी से आप लोग हारे हैं केपीके में, क्योंकि केपीके लोग जानते हैं खैबर पख्तूनख्वा नाम हमने उनको पहचान हमने दिया। अब ये आप आगे देख लो फेज 2 में आप लोगों के साथ क्या हुआ। वहां पर बिलावल साहब ने जलसे भी किए और जो है वो यौम तासीस भी मनाया और पॉपुलर वोट जो है फिर भी आप जो है वो वहां पर 4थे 5वें 6ठे नंबर पर रहे। आप लोग क्यों नहीं गेन कर सके? आदिल हमने गेन किया। हमने पेशावर में मेयर के इलेक्शन में 46,000 वोट उठाए हैं। हमने गेन इस तरह किया कि देखिए हमने कभी क्लेम नहीं किया कि पीपल्स पार्टी केपीके में जो है बड़ा मशहूर है, और हमारी गवर्नमेंट, लास्ट गवर्नमेंट शेरपाल साहब की गवर्नमेंट थी जो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट थी 88 में, उसके बाद तो सारी गवर्नमेंट दूसरी जमातों के पास रही है। लेकिन हमने कम से कम, हमारी स्ट्रेटेजी ये थी, हमने कहा था ये अपने वजन से गिरेंगे, ये अपने वजन से गिरे हैं और आगे भी जाके अपने वजन से गिरेंगे। ये तो बल्दियाती इलेक्शन है, अब जनरल इलेक्शन अभी होगा, उसमें देखना क्या होगा। तारड़ साहब, क्या वजन से गिर रहे हैं या उस इत्मीनान से जो गुज़िश्ता रोज आपकी क़यादत ने दिखाया है? वो जरा 2-3 शॉट हैं, अगर चलवा के फिर आपके सामने आते हैं कि क़यादत के पूरा एतमाद होने की वजह इनका वजन से गिरना है या कुछ और? सुनाइएगा जी। हालात जो है वो तेजी के साथ जो है बदल रहे हैं। माल्टियां दी बाहरी कटेदा है तो अगे नहीं जाएगा। जड़ा मेरा मुंह लटका हुआ नहीं है, मेरी बातें खिली हैं, मेरी मुस्कुराहट आपको बता रही होगी कि कुछ होने वाला है। भाई जरा और नारे बाद में लगा लेना यार, नारे अभी इलेक्शन का वक्त आने वाला है, इनको भगाने का वक्त आने वाला है, तो नारे लगाएंगे उसमें। आपका धर्म तख्ता होने वाला है, इनका गरेबान हो और आपका और हमारा हाथ हो। आज ये नैब नियाजी गठजोड़ का खात्मा कर। तारड़ साहब, इस एतमाद की वजह क्या है? वो आदिल अब्बासी साहब, एक कुआं था ना, तो उससे आलूदा पानी आता था और बड़ा ही गंदा पानी आता था, तो जो वहां का मुंतजिम था वो बार बार वहां से पानी के डोल निकालता था। तो किसी ने कहा कि पानी मत निकालो, इसका जरिया पता करो कि ये ताफुन ज़्यादा पानी आ क्यों रहा है। तो जब आप कुएं में से असल सोर्स को बाहर नहीं निकालेंगे तो ये कप्तान अपनी टीम 100 दफा चेंज कर ले, कप्तान की तब्दीली का वक्त आ गया। और उसकी वजह है लोग नफरत करते हैं। मैं खानेवाल से होके आया हूं आदिल अब्बासी साहब, अल्लाह के फजल से 13,000 से वो सीट जीत के आए हैं। मैं गली मोहल्लों में रहा हूं, मैं चौकों चौराहों में रहा हूं, मैं लोगों के बीच में रह के आया हूं। मैं आपको बता नहीं सकता, खानेवाल में इनकी अपनी उम्मीदवार ने इमरान खान साहब की तस्वीर नहीं लगाई बैनर और पोस्टर्स पे। आप यकीन माने, मैं पूरा शहर फिरा, मैं हैरान था कि इमरान खान की तस्वीर क्यों नहीं है। मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये महंगाई का निशान है, ये तबाही का निशान है, इसकी तस्वीर लगाएंगे तो वोट नहीं मिलेंगे। वो फिर मैंने कुछ तकरीरें की वहां पे, आखिरी 1 हफ्ते में कहीं कहीं पे इमरान खान साहब की तस्वीर नजर आई है, कहीं नजर नहीं आई। हमारे एतमाद की बहुत बड़ी वजह अवाम का हमारे पर एतमाद है। नंबर 1, कराची जैसे शहर में फैसल वाडा की छोड़ी हुई सीट पर पीटीआई 4थे नंबर पे आती है।
کانٹے دار مقابلہ ہوتا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا. لاہور جیسے شہر میں امیدوار نہیں ہیں, کورنگ کینڈیڈیٹ کے کاغذ بھی ریجیکٹ, اپنے بھی ریجیکٹ کروا لیے کہ مہنگائی کا سامنا نہ کرنا پڑے, لوگ جوتیاں لے کے استقبال کر رہے تھے. میں آپ کو کیا کیا بتاؤں, میں کس کس چیز کا ذکر کروں. یہ کزن کو ٹکٹ دے دی, رشتہ دار کو ٹکٹ دے دی, فلاں دے دی. میں آپ کو ایک تجزیہ کرتا ہوں, میں نے 2 الیکشن اپنے پارلیمانی بورڈ کے تحت کرائے ہیں, میں نے بہت کچھ دیکھا ہے پچھلے 13-14 سالوں کے اندر. یہ ابھی حکومت میں ہیں تو ان کو کچھ ووٹ ڈال جاتا ہے. آپ یقین مانیں جس دن کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوا عباسی صاحب, جس دن کوئی اور گورنمنٹ میں بیٹھا ہوا, کسی کو لالچ نہیں ہوگا تھانے کچہریوں کے کاموں کا, کسی کو لالچ نہیں ہوگا ڈیولپمنٹ کے کاموں کا. ان کے لوگ جو ہیں جو آلریڈی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اور تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, وہ پریشان ہیں. پنجاب کے, خیبر پختونخوا کے, بلوچستان اور سندھ کے بڑے سیاسی خاندان اس وقت اپنے گھروں میں بیٹھیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ بتائیں, وہ آپس میں یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اگلی ٹکٹ کس کی لینی ہے, کیونکہ نون لیگ دیکھیں ہمارا تو رابطہ ہے, باقی کس پارٹی کی ٹکٹ لینی ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ لے کے جو نکلے گا وہ -10,000 لے کے نکلے گا گھر سے, وہ 10,000 کی لیڈ کیسے کور ہوگی. مجھے طارق صاحب ذرا بریف جواب دیجیے گا, میں نے پھر فاروق صاحب کی طرف جانا ہے, بریک لینی ہے, پھر فاروق صاحب کی جاؤں. مجھے یہ بتائیں آپ کے پاس 2 سیٹیں کیوں آئی ہیں کے پی کے میں, ایک, اور جس بائی الیکشن کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ تو آپ پہلے بھی جیتتے آ رہے ہیں پنجاب کے اندر, اس کا ایک دم اس سے کیسے تعلق ہو گیا کہ یہ جو ہے وہ بہت ان پاپولر ہو گئے تو آپ اس لیے جیت رہے ہیں. بات تو یہ ہو رہی ہے کہ آپ لوگ جس بات پر تکیہ لگائے بیٹھے تھے, آپ کو وہ سگنلز ملنا شروع ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا اعتماد بڑھ گیا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ اپنا گیئر اپ ہو رہے ہیں, اب کارکن تیار ہو جائے. مجھے ایک بریک لینی ہے, اگر مختصراً آپ اس پہ جواب دے دیں, آپ دوسرے 2 سیٹیں کیوں لے سکے. دیکھیں بائی الیکشنز آپ پورے فہرست نکال لیں, ان کی جیتی ہوئی سیٹیں بھی ہم جیتے ہیں, ان کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے. اور دیکھیں خیبر پختونخوا میں پی ڈی ایم جیتا ہے نا, ہماری نہیں وہ چھوڑ دیں آپ, وہ ہماری ہری پور کی سیٹ ہم 90,000 ووٹ لیے ہمارے کینڈیڈیٹ نے, آپ کا کینڈیڈیٹ وہاں بھی 20,000 سے ہارا ہے, وہ ہمارا سٹرونگ ہولڈ تھا. آنے والے الیکشن میں پتہ لگ جائے گا جب پورے ہزارہ کا آپ الیکشن کرائیں گے کہ ہوتا کیا ہے. ہمارے کچھ سٹرونگ ایریاز ہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جن ڈسٹرکٹس میں الیکشن ہوا ہے وہاں مسلم لیگ نون سٹرونگ نہیں تھی. نہیں دیکھیں جہاں پہ ہم سٹرونگ تھے وہاں سیٹیں نکلی ہیں, جہاں پہ مولانا کے کینڈیڈیٹ کھڑے تھے ہم نے سپورٹ کیا. 2 نکلی ہیں, بات یہ ہے 17 میں سے 2 پہ آپ سٹرونگ تھے. سر بات یہ ہے کہ یہ سٹنگ گورنمنٹ ہوتے ہوئے کے پی کے میں 8.5 سال سے ان کی گورنمنٹ ہے, پاپولیرٹی کا کلیم یہ کرتے ہیں, ہم نہیں کرتے. یہ وائپ آؤٹ ہو گئے ہیں. سر وہ تو ہو گئے, میرا سوال یہ, ابھی مجھے آپ کے پی کا اپنا بتائیں نا, آؤٹ آف 64 جسٹ 2 سیٹس. ہم نے دیکھیں بات یہ ہے, ہم نے جہاں جہاں مولانا کو سپورٹ کیا وہاں وہ جیتے, جہاں ہم سٹرونگ تھے ہم نے وہاں سیٹ نکالی ہے. تو آنے والے فیز میں بھی انشاءاللہ ان کو گرائیں گے. وہی والی بات ہو گئی نا جو میں کہہ رہا ہوں, دیوار مرغی دشمن کی مل کے. نہیں دیکھیں دیوار مرغی والی بات نہیں ہے. بچے رہے ہیں, نہ روٹی رہی ہے, نہ بجلی رہی ہے, نہ گیس رہی ہے, تو یہ لوگوں کا رد عمل آئے گا. انہوں نے کسی نہ کسی ان کے مخالف. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد مزید اس پہ بات. ویلکم بیک. جی فاروق حبیب صاحب, وہ کہتے ہیں جی مہنگائی کا طوفان ہے, بیڈ گورننس ہے, جس کی وجہ سے یہ سارے آپ کو ایشوز ہیں. اب آپ کمیٹیز بنائیں, توڑیں, تحلیل کریں, بحال کریں, کچھ نہیں فرق پڑنے والا اس. نہیں دیکھیں بات یہ ہے مہنگائی ہے یا فلانی چیز ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چوروں کو حکومت واپس دے دیں جنہوں نے ملک کو لوٹا دونوں ہاتھوں سے, لوٹ کے انہیں ملک باہر فلیٹس بنا لی ہیں. دوسرے مجھے آپ یہ بات بتائیں کہ یہ جو آرگومنٹ دیتے ہیں کہ جناب عمران خان کی تصویر نہیں تھی, بھائی آپ کی تو لیڈرشپ ملک کے اندر موجود نہیں ہے. نواز شریف ملک سے بھگوڑے, ان کے صاحبزادے باہر, ان کے بھتیجے باہر. شہباز شریف جو ہے وہ دوبارہ جیل میں جائیں گے کیونکہ 16 ارب کی چوری پکڑی گئی ہے, وہ چلان جمع ہوا ہوا ہے. آج ان کے وکیل جو ہیں وہ عدالتوں سے پھر تاریخیں لیتے پھر رہے تھے. پہلے کہتے تھے چلان جمع کراؤ, اب چلان جمع ہو گیا, پتہ چلا کہ چائے والے کے اکاؤنٹ میں, دروازہ کھولنے والے کے اکاؤنٹ میں 10-10, 15-15 ہزار روپے تنخواہ لینے والے کو ملازمین کے اندر 2-2, 3-3 ارب روپے آ گیا ہے. یہ کون سا دین کا چراغ ہے جو ان کے ملازمین کے, رمضان شوگر مل کے ملازمین کے اکاؤنٹس میں 2-2 ارب آ جاتا تھا. عادل عباسی صاحب آپ کے کیمرہ مین کے اکاؤنٹ میں تو کسی نے پیسے نہیں ڈالے. یہ جو ہے وہ گدڑ سنگھی شریف خاندان کے پاس ہی ہے, کسی اور کے پاس نہیں ہے. وہ ٹیٹیاں لگی ہوئی ہیں 7.5 ارب کی. ذرا سن لینا بھائی جان, سن لیں, میں نے آپ کی بڑی تھوڑے پیسے بھجوا دیں آٹا چینی اسکینڈل میں سے. کیمرہ مین کی آپ کا تھوڑا سا گزارا نہیں ہوتا. یہ آپ کا حوصلہ ہے, یہ آپ کا حوصلہ ہے نا, اصل مسئلہ یہ ہے نا آپ کا حوصلہ. میں تو کہہ رہا ہوں کیمرہ مینوں کی تنخواہیں بڑھا دیں بھائی, چینل پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں. چلیں ذرا چینل پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کیمرہ مینوں کی تنخواہیں بڑھا دیں, خدا کا واسطہ ہے.
جناب میں نے تو اور آپ لوگ جب یہ باتیں کر رہے ہیں تو کیمرہ مین مسکرا رہے ہیں. آ گئے ہیں, ذرا سن لیں. دیکھیں بنیادی طور کے اوپر جو ان کا مسئلہ ہے, ان کا مسئلہ کیا ہے, یہ سچ نہیں بتائیں گے کہ یہ اس ملک کے ساتھ کر کے کیا گئے ہیں. یہ مہنگائی جو ہے وہ عالمی سطح پہ آئی ہوئی مہنگائی ہے. آج پاکستان کے اندر میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں, پیاز کی قیمتیں, آلو کی قیمتیں, ٹماٹر کی قیمتیں پچھلے سال سے کم ہیں. آج اگر گھی مہنگا ہے تو بھائی عالمی سطح پہ $400 والا $1300 پہ چلا گیا, $40 والا پیٹرول $80 کے اوپر چلا گیا. مجھے بتا دینا کہ کون سا ایسا فارمولہ ہے. امریکہ میں مہنگائی نہیں آئی. فاروق صاحب یہ بتائیں کہ شروع میں جب آپ کے یہ الیکشن کی خبریں آئی ہیں تو یہ بات نکلی کہ مہنگائی کی وجہ سے جو ہے ریزن بنا, کچھ وزیروں نے بیان دیا کہ بھی مہنگائی ریزن بنی, پھر کہا نہیں آپس کے اختلافات ریزن بنے, پھر مہنگائی کو خاموشی سے اس لیے ہٹا دیا گیا. کیا یہ پتا تھا کہ اگلے بلدیاتی الیکشن سے پہلے بھی مہنگائی کم نہیں ہوگی؟ اگر ہم نے یہ پلی لی مہنگائی والی تو شاید اگلا الیکشن بھی مشکل ہو, اس لیے اندرونی اختلافات اور رشتہ داروں کو ٹکٹ کی بات ہوئی. نہیں دیکھیں وہ حقیقت میں جو انالیسس ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں نا, مہنگائی نوشہرہ نہیں گئی, کوہاٹ میں نہیں گئی مہنگائی, باقی جگہوں سے جہاں پہ ہم جیتے ہیں وہاں مہنگائی کیوں نہیں گئی؟ بنیادی طور کے اوپر جو اصل چیز ہے وہاں پر خیبر پختونخوا کی پوری آبادی کو ہیلتھ کارڈ ہم نے دیا, لوگ خوش ہیں اس سے. پشاور کے اندر جو BRT بنی ہے لوگ وہاں پر اس سے تو پھر تو آپ کو کلین سویپ کرنا چاہیے تھا وہاں پہ. اور نوشہرہ اور کوہاٹ میں مسئلہ یہ کہ PDM یعنی پیپلز پارٹی, PMLN یا ANP کے اتحاد نہیں تھے آپ کے خلاف. سن لینا عادل ذرا سن لینا, ذرا حوصلے سے سن لیں. دیکھیں بنیادی طور کے اوپر کیا چیز ہے, بنیادی طور کے اوپر جو معاملہ ہے, جہاں کہیں ہماری اپنی حکمت عملی میں فالٹ تھا, ہمارے 2-3 لوگ کھڑے تھے, کیمپین ٹھیک نہیں چلائی, کینڈیڈیٹس اچھے سلیکٹ نہیں ہو سکے, ٹھیک ہے, میجر ریزن اس کی ہے. اور بلدیات میں ڈائنامکس ٹوٹلی ڈفرنٹ ہوتے ہیں. ہم آپ آج یہ نہیں بتائیں گے, ایک منٹ, آج آپ یہ نہیں بتائیں گے یہ مہنگائی پہ جتنا مرضی چھوٹ ڈال دے. بھائی 100 ارب روپیہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار غریب آدمی کو گھر بنانے کے لیے بینکس نے دے دیا ہے. اس کے لیے تو چلے میں نبیل صاحب آپ کی طرف لے آتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں آپ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ ہیلتھ کارڈ عوام کو مل گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم سے تو لوگ 260 ارب روپے کا احساس پروگرام مل رہا ہے, 100 ارب روپے وہ کہتے ہیں کہ عوام کو ہم نے گھر بنانے کے لیے دے دی ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اگر مہنگائی ہے تو کیا حکومت کتنا ہے؟ فاروق بھائی آپ وزیر ہیں, یہ ایکسپورٹ بڑھانے کا بات نہ کریں. آپ کرنٹ اکاؤنٹ کتنا چھوڑ کے گئے تھے؟ $7 ارب $7 ارب کا خسارہ 6 مہینے کا. پچھلے 6 مہینے کی بات کر رہا ہوں. آپ لوگ کیا بات کرتے ہیں, لوگوں کو نہ بیوقوف بنایا کریں, نہ بیوقوف بنایا کریں لوگوں. چلے سر مگر مسئلہ یہ ابھی یہ کرنٹ اکاؤنٹ $20 ارب اور آپ بینک ڈیفالٹ پہ چھوڑ گئے. چلے نبیل صاحب وہ کہتے ہیں کہ کیا اگر مہنگائی ہے تو کیا چوروں کو حکومت دے دیں, ہم ڈکیتوں کو حکومت دے دیں اگر مہنگائی ہے تو. اور کہتے ہیں ہم نے 100 ارب روپے ابھی گھر بنانے کے لیے دیے ہیں, اس کی آپ بات نہیں کر رہے. یا ہیلتھ کارڈ دیا, لوگ KP میں ہم سے بہت خوش ہیں, وہ کہ میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا, ورنہ نتائج یہ نہ ہوتے. یار عادل یہ ایسے بول رہے ہیں جیسے حکومت دینے اور لینے والے یہ لوگ ہیں. وہ بھائی آپ بھول گئے ہو, سلیکٹڈ آپ لوگ ہو, ہم لوگ الیکٹڈ ہیں. ہم سلیکٹڈ کبھی نہیں رہے. اگر ہم سلیکٹڈ ہوتے تو ہمارے پارٹی کی لیڈرشپ میں 4 شہادتیں نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ آپ لوگ دیکھیں, جب آپ ایک بچے کے ہاتھ میں پستول دیں گے تو وہ پھر اپنے ہی لوگوں گھر والوں کو گولیاں مارے گا. اسی طریقے سے PTI کو سمجھ نہیں تھی, ان کو احساس نہیں تھی, یہ ایک سیاسی جماعت نہیں تھی. 22 سال کا سٹرگل کرتے کرتے عمران خان 1 سیٹ جیتے 100 سیٹوں پر آ گیا, تو پھر ان کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ کس طریقے سے حکومت سنبھالے. خود عمران خان نے کہا کہ 3 مہینے تک تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں حکومت کیسے چلاؤں. خود عمران خان نے کہا کہ میری زوجہ جو ہے کہتی ہے آپ وزیر اعظم ہیں, آپ کچھ کریں. خود عمران خان کہتے ہیں کہ جس ملک میں مہنگائی ہوتی ہے اس کا مطلب اس کا حکمران چور ہے. خود عمران خان نے کہا تھا کراچی میں آ کر 1100 ارب روپیہ میں دوں گا, اگر میں نہیں دیا 1100 ارب روپیہ آپ لوگ میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں. انہوں نے 1 روپیہ بھی کراچی کو نہیں دیا ڈیولپمنٹ کے لیے. میٹرو گرین میٹرو لائن کی میں بات کر رہا ہوں, 25 دسمبر کا ٹائم دیا تھا. کس نے؟ آپ کے اسد عمر نے, اور پرائم منسٹر نے ادھر آ کے صرف فیتا کاٹ کر گیا انوگریٹ کر کے. وہ گرین لائن نہیں چل سکی. آپ بھی کراچی والے ہیں, آپ کے گھر کے پاس اترتا ہے یہ گرین لائن. مجھے بتائے کہ جب عمران خان ایز پرائم منسٹر جھوٹے وعدے کرے گا تو عوام کس بات پہ عوام ووٹ دے گی؟ سر ویسے کس بنیاد پہ ووٹ دے گی؟ بھوک کے مر رہے, فاقے کاٹ رہے. جی نبیل صاحب دو باتیں نا. ایک آپ جب یہ بات کہہ رہے ہیں نا, اس پہ بھی ظاہر فاروق صاحب نے جواب دینا ہوگا آپ کو. مجھے یہ بتائیں زرداری صاحب کس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھ سے مشورہ مانگ رہے ہیں فارمولا 2, اور وہ میں نے ان کو یہی کہا پہلے آپ ان کی چھٹی کریں, پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ
یہ سب چیزیں یہ آپ ذرا سن لیں, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اور پھر اور چیز ایک اور پوائنٹ ہے جو اس شارٹ کے بعد آپ کو سناتے ہیں. اب یہ عالم ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ آ کے مدد کریں, ہم کوئی طریقہ بنائیں, کوئی فارمولا بنائیں. میں نے کہا سر فارمولا کوئی نہیں ہے, تم لوگ کے فارمولے بنا کے ملک کا تم نے یہ کھانا خراب کیا ہے. اب سوال سیدھا ہے, اسی کرو چھٹی, پھر کرو ہم سے بات. یہ کون چھٹی کرے گا؟ یہ کیا جمہوری بات ہے؟ نہیں, مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ نہیں, میں نے نہیں, ابھی آپ نے بتانا ہے مجھے. وہ کیوں آپ لوگ سنو نا, وہ کیوں سوچتے ہیں آپ لوگ اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ ہے؟ وہ کا مطلب مسلم لیگ نون بھی ہے, پی ڈی ایم بھی ہے, مولانا فضل الرحمان بھی ہے, اپوزیشن کی ساری جماعتیں ہیں. آج بھی ہم کہہ رہے ہیں پی ڈی ایم والوں کو کہ آپ آئیں, ہم تحریک چلاتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر. یہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب نے جلسے میں پی ڈی ایم سے مخاطب ہو کے کہا ہے کہ وہ ہم سے فارمولا مانگتے ہیں, اور فارمولا یہ ہے کہ پہلے ان کی چھٹی کراؤ, اور اگر وہ چھٹی کرا سکتے ہوتے تو یہاں پر مولانا صاحب جو اتنا بڑا دھرنا لے کے آئے تھے, چھٹی وہاں سے نہ کرا لیتے. مولانا صاحب تو خود ریلیکس ہو گئے ہیں کہ بھائی وقت پہ چیزیں ہو جائیں گی. میں آتا ہوں نبیل صاحب. جی جی, آپ مجھے ایک چیز بتائیں عادل, کہ کیا مولانا کا دھرنا فیل ہو گیا تھا آپ کے خیال میں جو انہوں نے دیا تھا پچھلے سال؟ نہیں, اس کے اثرات ہو رہے ہیں. دھرنا تھا, اس کے اثرات ہو رہے ہیں جناب. طارق صاحب کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا 23 مارچ کو کیا آپ سمجھتے ہیں جو یہ دھرنا دینے جا رہے ہیں یا لانگ مارچ کے جائے؟ میں سمجھتا 23 مارچ آئے گا ہی نہیں, لانگ مارچ سے پہلے ہی ایک کوئک مارچ ہو جائے گا. تو ہم تو یہ الیکشن کا سال سمجھ رہے ہیں 2022 اور یہ کوئک مارچ کیسے ہوگا؟ الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں. یہ کوئک مارچ کیسے ہوگا؟ کوئک مارچ جیسے بھی ہو. نہیں, جیسے کیسے ہوگا سر, اس کا کوئی طریقہ کار ہوگا نا. سمجھتے دیکھیں تین طریقے سر, ایک تو یہ کہ اسمبلیاں توڑ دیں پرائم منسٹر, دوسرا طریقہ یہ کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جائے. بھائی میرے عمران خان کو پتا ہے نو کانفیڈنس کی تیاری ہو رہی ہے, اور عمران خان کو جب نو کانفیڈنس ہے, وہ خود چاہتا ہے نو کانفیڈنس ہو اور وہ سیاسی شہید بنے. وہ خود چاہتا ہے کہ وہ اسمبلی سے جو ہے اس کو پرائم منسٹرشپ سے ہٹایا جائے تاکہ وہ عوام کے درمیان جائے گی. مجھے پورا 5 سال نہیں ملا تو میں کام نہیں کر سکا, لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں, ان کو اور ٹائم دیا جائے تاکہ یہ اور گندا ہو, تاکہ یہ اور رسوا ہو. ابھی آپ کہہ رہے ہیں مارچ سے پہلے فیصلہ ہو جائے گا, پھر آپ کہہ رہے ہیں اور ٹائم دیا جائے. چلیں اب اس پہ بحث ہوگی. طارق صاحب میں ٹائم دیتا ہوں, لیکن میں بریک لے لوں تاکہ آپ پھر مکمل بات کر سکیں, ورنہ بریک میں پھر کٹے گی. ایک بریک کے بعد اس پہ بات ہوگی مزید. جی ویلکم بیک. طارق صاحب اب یہ بتائیں, یہ جو آپ کی پارٹی میں یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ ایاز صادق صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو میرے چہرے سے اطمینان نظر نہیں آ رہا, شہباز شریف صاحب بہت اگریسو ہو گئے ہیں, اور کوئی ٹائم لائن کیا ہونے جا رہا ہے؟ بلدیاتی انتخابات ہونے پنجاب میں پہلے, یا میاں صاحب نے آنا ہے؟ کیا ہو رہا ہے, آنا بھی ہے یا پھر صرف ڈرایا جا رہا ہے حکومت کو؟ دیکھیں ایاز صادق صاحب کا رابطہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہے. نواز شریف ہیں. ہاں چلیں یہ بھی لے لیں. چلیں وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. بات یہ ہے کہ جو اس وقت ایاز صادق صاحب کا رابطہ پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں میرے سوال کا جواب نہ میرا خود رابطہ پنجاب میں آ جانا جناب, میں آ جانا, کوئی حرج نہیں ہے, میں بالکل کھل کے جواب دیں گا. پہلے میرے سوال کا جواب دے دیں, اسی بات میں جواب دیں. میں نے شہباز شریف صاحب جواب دے دیں. نہیں چلیں میں اپنے بھائی کی خواہش پوری کر دیتا ہوں, کیونکہ میرا بھائی بھی اگلی بار مشکل ہی پہنچے گا, پارلیمنٹ میں ٹاک شوز میں نظر آئے گا. شہباز شریف صاحب فرنٹ رنر ہیں. یہ بات مریم نہیں, ٹکٹ ساڑی لے لو اگلی باری. وہ شاید اچھا آپ ٹکٹ دے دیں گے ان کو اپنی اگلی باری؟ لیڈر عمران خان ہے, وزیر اعظم عمران خان. نہیں ایک سیکنڈ طارق صاحب, آپ ان کو اگلی ٹکٹ دے دیں گے؟ ان کے دیکھیں, ان کے بہت سارے لوگ رابطے میں. نہیں پہلے مجھے ان کا کلیئر کریں نا, آپ انہیں اگلی ٹکٹ دیں گے؟ آج کل ڈسکشن ہو سکتی ہے. دیکھیں آج کل بہت سارے لوگ ان کے رابطے میں, ہم کر رہے ہیں ڈسکشن اس کے اوپر. تو دیکھیں یہ تو مریم نواز شریف صاحبہ نے خود کہا کہ میرے چچا, یہ تو عابد شیر علی پر عدم اعتماد ہو گیا. روز جو ہے وہ نہیں, عابد صاحب جو ہے وہ ہمارے پارٹی کے اسٹالورٹ ہیں. میں تو یہ میاں صاحب کو ویسے ہی چھیڑا ہوں, مجھے پتہ ہے ان کا. اچھا اب سر بات یہ ہے, یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا کہ 16 ارب اور فلاں ارب, 3.5 سال گزر گئے ہیں, کوئی کارکردگی نہیں ہے. مہنگائی, مجھے بتائیں کہ خانے وال کے ضلع میں اگر ایک آدمی کو, ایک زمیندار کو ڈی اے پی نہیں مل رہی, یوریا نہیں مل رہا, یہ آپ کی مس مینجمنٹ ہے, بیڈ گورننس ہے, یا یہ پچھلی حکومتوں کا قصور ہے؟ سر لیکن میرے سوال پہ آئے نا طارق صاحب, میرے سوال پہ آئے. میاں صاحب میں ایک دن آ رہے ہیں, اور کیا بلدیاتی انتخابات سے پہلے آ رہے ہیں؟ میاں صاحب بالکل آ رہی ہیں, مکمل انشاءاللہ تیاری ہے, اور انہوں نے ان کا علاج بھی تقریباً کر لیا ہے, اپنا بھی ان کا علاج چل رہا ہے.
تو دوسری بات یہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات جتنی جلدی پنجاب میں ہو سکتے ہیں یہ کروائیں. ہم نے مکمل ہوم ورک کر لیا ہوا ہے اور میں آپ کو یہ وثوق سے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ پارٹی بیسس پہ جب پنجاب میں الیکشن ہو گے نا ہماری ہم نے وہ آپ چھوڑ دیں وہ آپ کی شاید ایکسٹینشن کینسل ہونے والی ہے وہ آپ چھوڑ دیں اس بات کو. تو پنجاب میں چلیں زبردستی تو اس وقت بنی گالا میں بڑے معاملات چل پڑے ہوئے ہیں, بڑی چپکلش چل پڑی ہوئی ہے, وہ آپ چھوڑیں اس بات کو. زبردستی کون نکلنے والا ہے؟ نہیں کوئی بات نہیں, اب دوبارہ اڈیالہ چلے جائیں گے مگر اس دفعہ خود سے جانور کو نکال کے باہر پھینکیں گے, بڑا ضروری ہے. دیکھیے عادل صاحب دوسری بات یہ ہے کہ یہ پنجاب میں ان میں دم ہی نہیں ہے کہ لوکل گورنمنٹ الیکشن کروا دیں. جب ان کو دھڑے بازی میں سے چوز کرنا پڑے گا, ایک ایک یونین کاؤنسل میں پارٹی ٹکٹ دینا پڑے گا, ان کا اگلا الیکشن بیڑے غرق ہو کے رہ جائے گا. ہم تیار بیٹھے ہیں, ہم نے اپنے کینڈیڈیٹس بھی تقریباً فائنل کر لیے ہیں, ہماری مکمل تیاری آئیں, یہ گھوڑا اور یہ میدان ہے. پنجاب میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے تاریخی فتح کو شکست دیں گے. اوکے 30 سیکنڈ. نبیل صاحب آپ کے خیال میں بلدیاتی انتخابات ہوں گے پنجاب میں اگلے؟ سر مختصر, بالکل ٹائم ختم ہو گیا. نہیں بالکل نہیں ہوں گے, اور میں آپ کو بتا دوں کہ شاید انہوں نے ابھی تو یہ بھی نہیں بتا سکتے, میں بھی نہیں بتا سکتا, لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے ان کو ڈیٹ بھی دے دی ہے کہ وہ کب آ رہے ہیں. تو اپنی پارٹی کو آئیں گے, اس کے بعد بلدیاتی الیکشن پارٹی کو مسلم لیگ نون کو ڈیٹ دے دی. جی فاروق حبیب صاحب جا رہے ہیں جی, وہ کہتے ہیں آپ لوگ جائیں گے ہی نہیں اس میں بلدیاتی انتخابات؟ نہیں بلدیاتی انتخابات ہم کریں گے, ہم نے خیبر پختونخوا میں کروائے ہیں, یہاں بھی کروائیں گے, اور ڈائریکٹ الیکشن کروا رہے ہیں, اور جو لوکل باڈیز کو ہم نے بحال کیا ہے اور یہاں پاور نیچے منتقل کر رہے ہیں. دیکھیں یہ ان کا یہ ان کا مسئلہ ہے, یہ ان کا مسئلہ ہے. یہ فرق ہے نا, یہ فرق ہے, یہ سوچ کا فرق ہے نا. عمران خان اقتدار نچلی سطح پہ منتقل کرنا چاہتے ہیں, یہ چاہتے تھے اقتدار جو ہے وہ ان کے پاس ہی رہے. شکر گزار ہوں حبیب صاحب آپ کا, عطا تارڑ صاحب آپ کا, نبیل گبول صاحب آپ کا. آپ نے پروگرام دیکھا. ناظرین عادل عباسی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.